شکریہ نسیم سید، میری خوش نصیبی آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس اہم موضوع پر اپنے چند سینٹس کا شیئر کر سکوں۔ اردو ادب اور روشن خیالی، جب آپ نے یہ موضوع سجیسٹ کیا تو ایک سماجی کرٹک کے طور پر لمحے بھر میں جو فطری خیال مجھے آیا وہ یہی تھا کہ ارے اردو ادب اور روشن خیالی یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ متضاد چیزیں۔ اس خیال کی وجہ شاید یہی تھی کہ بھائی اردو ادب کی دنیا کے شہری تو ابھی تک 5 سے 15ویں صدی کے درمیانی عرصے کے تاریک یورپین مغربی میڈیول دور میں رہ رہے ہیں۔ فرق صرف یہی ہے کہ میڈیول دور 476 عیسوی میں مغربی رومن امپائر کے زوال سے شروع ہوا تھا اور لگ بھگ 1450 میں مشرقی رومن امپائر کے زوال پر ختم ہوا تھا، اور ہماری مغربی پاکستانی امپائر کی کلچر زوال کا دور 80 کی دہائی سے شروع ہوا، اور ہماری اور الحمدللہ آج اس سے بھی کہیں زیادہ ڈیکاڈرنٹ، سڑا ہوا، ناکام اور تنزل پذیر۔ پاکستانی معاشرہ آج بھی میڈیول دور کے یورپ کی طرح جاگیردارانہ، سیاسی، سماجی اور اقتصادی لوٹ کھسوٹ کا شکار ہے۔ جس طرح اس دور میں کرسچن چرچ نے حکمران طبقوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اپنی طاقت اس طرح پھیلا دی تھی کہ جاگیردارانہ ریاستوں کے حکمران اور بادشاہوں کے لیے ان کے سپورٹ کے بغیر حکومت کرنا کم و بیش ناکام ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح آج ہمارے ملک میں ضیاء الحق کی اسلامائزیشن اور طالبانہ فکر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نسل فکری اعتبار سے اس قدر بیمار، تعفن اور گھٹن زدہ ہو چکی ہے کہ اس کے پیدا کیے ہوئے حبس اور اندھیرے میں کسی بھی قسم کی روشن خیالی یا رینیسانس کے سانس لینے یا نظر آنے کے لیے کوئی بھی جگہ باقی نہیں۔ ظاہر ہے جب ہم اردو ادب کا رینیسانس یا روشن خیالی کے تصور سے کسی بھی ممکنہ تعلق یا شاید کسی بھی امید کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی نظر مغربی ادب کے تاریخی سفر پر ڈالیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ وہ کیا وجوہات تھی جو مغربی ادب میں روشن خیالی کے امکانات کو روشن کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مغربی تہذیب کے فکری سفر نے ہزاروں برس قبل قدیم ترین مذہبی ہیبرک اور غیر مذہبی ہیلینک یا ہیلینسٹک روایتوں کے ٹکراؤ سے پرورش پائی تھی۔ ہیبرک کا تعلق بائبل کی آئیڈیل تصور زندگی سے تھا، جبکہ ہیلینک یا ہیلینسٹک روایتوں کا تعلق ان زمینی حقائق یا فطری انسانی مزاج یا ہیومنسٹک تصور حیات سے ہے جو قدیم یونانی اساطیر کے پس منظر میں صدیوں کے تجربات و مشاہدات کے ساتھ ساتھ وجود میں آئے، اور آج بھی ان کے تمام تر اثرات دور حاضر کے مغربی سماج میں ہمیں اسی طرح نظر آتے، کیونکہ تمام تر ارتقائی سفر کے باوجود ان روایتوں کے درمیان ہمیشہ سے ایک مستقل توازنی ٹکراؤ کی علمی فضا قائم رہی، جو بہت ہی صحت مندانہ بھی تھی، کیونکہ معاشرہ فطری انداز میں اپنے سفر کو طے کر رہا تھا۔ یہ سفر جب تاریخ کے سخت ترین گنجلک راستوں سے گزرا تو اور بھی تر و تازہ، اور بھی توانا ہوا، اور جب لڑکھڑا کر دوبارہ کھڑا ہوا تو اور بھی مضبوط ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میڈیول دور کے سخت ترین کیتھولک ماحول میں ہیبرک روایتیں ہیلینسٹک فکری اقدار پر غالب رہی، مگر یہ بھی ہے کہ اگر اس مغربی ادب میں ایک طرف سینٹ ایگسٹن کا تمثیلی کام موجود ہے تو دوسری طرف ڈانتے کی ڈیوائن کامیڈی اور جیفری چاسلر کا کلیکشن جو 24 سٹوریز کا تھا، کنٹربلیٹ ٹیلز وغیرہ بھی ملتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 14ویں سے 17ویں صدی کے رینیسانس کے دوران یورپ کی سماجی دنیا کی ایک نئی پیدائش ہوئی، یعنی وہاں آرٹ، کلچر، سیاست، اقتصادیات، بلکہ تمام تر مغربی سماج میں انقلابی تبدیلیاں آئیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ میں اور وجہ سے نئے سائنسی قوانین اور جدید مذہبی اور سیاسی نظریات بنے، اور جس کے پس منظر اور پیش منظر میں ہمیں کئی ایک بڑے واقعات، یعنی رومن امپائر کے سیاسی کنٹرول کا خاتمہ ہونا، یورپ میں جاگیردارانہ نظام کا ختم ہونا، ایک نئے بجروائی سماج کا پیدا ہونا، پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کا کیتھولک چرچ کو چیلنج کرنا، اور تمام تر سیاسی منظر نامے کا ان 2-3 سالوں میں بدل جانا، یعنی فرانس، انگلینڈ اور اسپین جیسی اقوام کا نئی طاقتیں بن کر دنیا کے سامنے آ جانا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود ادبی دنیا کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بات اور بھی ہے،
جسے کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس دوران اس ساری ری برتھ کے پروسیس میں یونان کا جو کلاسیکل ادب تھا، اس کا فلسفہ اور آرٹ، اس کی حیات نو کی گئی، بالکل اس کی ری برتھ کی گئی. یعنی روایتوں کے تسلسل کو توڑا نہیں گیا، بلکہ جدید تصورات جیسا کہ فرد کی شناخت، جسے ہم سیلف آئیڈینٹی انڈیویجولزم کہتے ہیں، اور شخصی آزادی ہیومنزم، یعنی انسانوں کی زندگی، ان کے احساسات، جذبات اور معاشرتی مسائل کی حقیقی وسائل کی روشنی میں تفہیم کی گئی. بلکہ یہی نہیں، روح جیسی مذہبی فکر، مذہبی اخلاقیات، آرٹ اور سائنس پر دلائل اور ان کے مسائل پر آزادانہ بحث کو بھی ادب کا حصہ بنایا گیا. اور ایک آئیڈیل نشاط ثانیہ سے آراستہ انسان سے توقع قائم کی گئی کہ وہ اپنے تمام تر جواہر کو بروئے کار لا کر نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے معاشرے کو بھی تکمیل کے لیے کوشش کرے. شاید یہی وجہ تھی کہ بعد کے ادوار میں مغربی ادب میں، یعنی ہیگل کے اگر تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کی جو فلسفیانہ فکر تھی، اس کو وہ فالو کرتی چلی گئی. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہمیں نیو کلاسکس سے رومانسزم سے نیچرلزم سے اردو، ہاں ہم پورے مغربی لٹریچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ رومانسزم سے نیچرلزم سے ریئلزم، اور پھر ماڈرنزم، اور پھر پوسٹ ماڈرنزم، اور آج میٹا ماڈرنزم، بلکہ نیو مٹیریلزم، بلکہ پوسٹ ڈیجیٹلزم، پورا پوسٹ ملینلزم کی طرف ایک توازن سے ہمیں پورا مغربی ادب بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، اب ادھر آ جائیے اردو ادب کی طرف. اردو ادب کا سماج اس لحاظ سے ایک مختلف سماج ثابت ہے، کیونکہ ایک طرف اگر ہم سوچیں کہ ادب اور سماج کا رشتہ تو کسی بھی سماج میں یکساں نوعیت کا ہی ہوتا ہے، تو جس طرح مغربی ادب کا ارتقائی سفر ہمیں فطری سا نظر آتا ہے، تو اردو سماج میں تو ہمیں وہ کہیں میل کھاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. حالانکہ مغرب کا دورانیہ کس قدر طویل بھی تھا اور مشکل ترین بھی تھا. آخر کیا وجہ تھی کہ اردو ادب خصوصی طور پر روشن خیالی جیسے تصورات سے عمومی طور پر محروم رہا؟ ایک بڑا سوال تو سامنے کا ہی تھا کہ ادب معاشرے کا عکس ہوتا ہے یا معاشرہ ادب کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ ظاہر ہے جس معاشرے میں خاری خاص طور پر ادب کی تعریف کا تعین ہی نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی طور ادب کی ریفلیکشن کا تو بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا. اچھا، مجھے یہ خیال یوں بھی آیا کہ جب میں اس ضمن میں جو آپ نے دیا تھا مجھے موضوع، تو میں ٹیری ایگلنٹن کی کتاب ادبی تھیوری وغیرہ جو ہے، لٹریری تھیوری، وہ دیکھ رہا تھا. انہوں نے اس معاملے میں بڑی فلسفیانہ بحث کی ہے کہ ادب کیا ہے. ظاہر ہے میں اردو ادب کے پس منظر میں اس تھیوری کو اس لیے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ادب کا جو ایسنس ہے، ادب کی جو معنویت ہے، اس کا اندازہ تو ہو. اس کے بعد کسی بھی سماجی تھیوری کی اس پر پراپر یا امپراپر اپلیکیشن کی بات ہو جائے گی. تو کئی ایک باتیں تھیں، ظاہری بات ہے وہ کتاب میں بڑی پرانی بحثیں ہیں کہ کیا ادب صرف تخیلاتی یا افسانوی متن کا نام ہے، یا محض اچھی یا بہت ہی گاڑی سی لسانیات کا نام ہے. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو میتھڈ آرلنڈ کے جو ادبی آرٹیکلس ہیں اور ہیورس کی جو آرسی پٹیکا ہے، اس کا کیا بنے؟ ان کا وہ تاریخی جملہ کہاں جائے گا کہ جو زبان ادب میں نیچرل نہ ہو تو اسے 8 سال تک ایڈیٹنگ کے دوران ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اگر طلسم ہوشربا کی جو زبان ہے وہی ادبی ہے تو پھر ڈپٹی نذیر احمد بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو منٹو کا کیا ہوگا؟ اگر ریئلٹی ادب نہیں ہے تو پھر انیس کے مرثیوں کا کیا ہوگا؟ جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات پہ کیا بنے گا؟ تو اس طرح سے ہوتے ہوئے جب میں سماج کے ویلیو سسٹم، ایتھکس اور خاری تک پہنچا، لیڈرز تک پہنچا، تو ادب کی تعریف یکسر میرے لیے بدل گئی، بلکہ ایک اہم ڈائمنشن کو سامنے لے آئی. کیونکہ وہاں میں نے اپنے تئیں اس بات کو عکس کیا کہ ایک بایاس سوسائٹی میں ادب تو ادب جب ہی بنے گا جب وہ وہاں کی بایاس ویلیوز کو اسائن کرے. اب جو سماجی اسٹرکچر اردو ادب کو مل رہا ہے، خصوصاً پچھلی 4 دہائیوں سے، وہ تو اس قدر غیر متوازن اور پولرائزڈ ہو چکا ہے. وہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں کسی بھی نقطہ نظر کا فیصلہ صرف اور صرف بوسیدہ روایتوں کی روشنی میں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو فیمنزم کو عورتوں کے حقوق اور معاشرتی مساوات کے لیے ضروری سمجھنے والی ایک انتہائی محدود سی نسل ملے گی جو فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید کی شاعری کو ادب پارے سمجھ رہی ہوگی، تو دوسری طرف ایک پورا مجموعی معاشرہ سیکچول پیٹریارچیکل ڈاکٹرائن کو سماجی ضرورت سمجھنے کے خاطر گلی کوچوں میں بے شرم، بے حیا، مغرب زدہ کے جذباتی نعرے لگاتے ہوئے ملے. ان جیسی سوچ کا پڑھنے والا اگر واقعی میں کچھ پڑھ رہا ہے تو اس سارے فیمنسٹک لٹریچر کو ناقص یا ٹریش کہہ کر سیدھا گاربیج باکس میں پھینک دے. ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں سیکولر کے معنی کفر اور لبرلزم کی جو انقلابی سماجی تحریک ہے یا نشاط ثانیہ ہے، اس کے کسی بھی پس منظر کو محض اپنی سیاسی بیان بازیوں کے خاطر
مجرمانہ طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے عظیم تر سیاسی لیڈر ایک گالی کہہ کر سماج خصوصاً نئی نسل کو انڈوکٹرینیٹ کرنے میں جتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں ادب اگر تھوڑی بہت نظر سے گزر بھی جائے گا تو کس کی ضرورت پوری کرے گا؟ جہاں مغربی ادبی آئیڈیالوجی کو سیاسی اور مذہبی نعروں سے آلودہ کر کے ٹیکسٹ بک میں شامل کر دیا جائے تو ایسے حالات میں ادب کی ضرورت اور تعریف کا تعین صرف لسانیات کی ترکیبوں اور متن کی افسانوی اور تخیلاتی شکلوں میں تلاش کیا جائے گا۔ ادب کے متن کے لیے، اس کے حجم کے لیے، اس کی بنیادی تعریف کے لیے اچھی یا بری سماجی ویلیوز کا ہونا ضروری ہے، مگر وہ ویلیوز خاری کے ذریعے سے ہی اس کا تعین کریں گی۔ اور مشکل یہ ہے کہ اردو ادب کو 80 کے بعد سے جو سوسائٹی نصیب ہوئی ہے وہ انسانوں کے بجائے سر جھکائے ہوئے بھیڑوں اور گلیوں میں ناچتے ہوئے شادولے کے چوہوں کی سوسائٹی۔ اگر ہم روشن خیالی کو صرف 15ویں صدی کے رینیسانس تک ہی محدود نہ کریں تو اسے کسے انکار کہ ایک سراسر رینیسانس ہو یا روشن خیالی ایک سبجیکٹو ٹرمینالوجی۔ ہر دور میں جو پیغمبر، جو ریفارمرز، جو فلاسفرز، جو ادیب، جو سوچنے والے لوگ آئے وہ سب اپنے عہد کے لحاظ سے روشن خیال لوگ تھے، کیونکہ وہ آنے والے عہد کی سچائیوں کو سمجھ رہے تھے، وہ آنے والے وقت کی چاپ کو محسوس کر رہے تھے، اس کے مطابق وہ اپنے فالوورز کو، اپنے ریڈرز کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، ان کے فالوورز بھی ان سے متاثر ہوئے کیونکہ ان عظیم لوگوں کے بدولت علم عمرہ سے نکل کر عوام الناس تک پہنچا تھا۔ یعنی اسی طرح سے انہوں نے، ان عظیم لوگوں نے اپنے کانٹمپریری دور میں سبجیکٹیولی اس کو روشن خیال کیا تھا۔ یہ سقراط ہی تو تھا جس نے فلسفے کو ایتھنز کی گلی کوچوں میں پہنچا دیا تھا۔ شاید اسی یقین کے ساتھ کہ فلسفہ ہو یا مذہب، ادب ہو یا سائنس، وہ عوام الناس کا پورا پورا حق ہے کہ عوام الناس اور خاص الناس ہونے کا فیصلہ صرف اور صرف کتاب اور علم ہی کریں گے۔ خود 15ویں صدی میں رینیسانس یورپ کے 1000 برس کی تاریخ خیال میں روشن خیالی یا جدید عہد کے اجالے کی وجہ جب ہی وہ بنا جب پرنٹنگ پریس آیا، جب پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے سوشل آئیڈیالوجیز عام لوگوں تک پہنچنے لگی۔ ہر دور کی تاریخ گواہ ہے کہ اس عہد کا حکمران ہمیشہ سے جدید خیالات کو اپنے اقتدار کے لیے خطرناک سمجھتا تھا، مخالفت کرتا تھا۔ 1964 تک لوگوں کو کتابیں چھاپنے پر موت کی سزائیں دی جاتی رہیں۔ آخری سزا 1963 میں جان ٹوائن کو دی گئی تھی، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ بادشاہ کے اوپر پابندی ہے کہ وہ عوام کو جواب دے، ورنہ اگر بادشاہ عوام کو جواب نہیں دے گا تو عوام کو پورا حق ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا کر بغاوت کرے۔ تو یہ کتاب ہی تھی جس کی وجہ سے ہر دور کا رینیسانس روشنی کا سبب بنا۔ مگر بدقسمتی سے اردو ادب کی دنیا میں کتاب تو موجود ہے مگر اس کو پڑھنے والی آنکھیں اور سوچنے والا ذہن نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال میں پچھلی چند دہائیوں کی سماجی کوششوں اور جدوجہد کے نتیجے میں اس وقت اردو ادب کی دنیا میں خصوصاً اور ہمارے معاشرے میں عموماً روشن خیالی کے امکانات تاریک تر بلکہ ناممکن ہو چکے۔